أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا ظهير له ولا نصير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق کے ساتھ دوسری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصہ کے بعد آپ کے اس شہر سکھر میں حاضری کا اتفاق ہوا. احباب نے بارہا اصرار فرمایا میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہ دے سکا. خداوند کریم نے مجھے بھی پہنچا دیا. آپ حضرات بھی سردی میں تشریف لائے ہیں. اللہ پاک اس آنے کو مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آج میرے کسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کما کر کے لائیں گے چلو بسترے چھوڑ کر ٹھنڈ میں چلیں. سب کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. میں بھی سردی میں اتنا بڑا سفر طے کر کے اس نیت سے ہرگز نہیں آیا کہ چل کر سفر میں کسی کو گالیاں دوں گا. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ گالیاں دینے کے لیے سفر کریں اور پھر میں ملتان سے گالیاں دینے کو تب آؤں. سکھر والوں میں سے کون ہے جس کو گالیاں دینا نہیں آتا؟ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ گالیاں دینا مجھ سے اچھا جانتے ہیں. اور میں گالیاں دوں کیسے؟ ان اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا جنہوں نے گالیاں نہیں کالی کملی والے کی حدیث کی قصوری عطا فرمائی. اور بھائی نہ میرے بزرگوں نے نہ ہم نے کفر کا کارخانہ لگایا. ہمارے یہاں تو کلمہ چلتا ہے، جماعت چلتی ہے، مدارس ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں. ہم کفر کا کارخانہ کیوں لگائے؟ جس نے لگایا ہو وہ اپنے کو چلائے اور کفر بیچے یا مفت بانٹے. کسی کو گالیاں دینا کوئی کمال نہیں، کسی کو کافر بنانا کوئی کمال نہیں. کافر بنانا بڑا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل
نہ اب جو اور کافروں کی ضرورت پڑ رہی ہے اگلے کافر چھوڑے، دنیا میں جو پہلے کافر ہے یہ چھوڑے، جو اور کافر بنانے کی ضرورت پڑے۔ کامیاب وہ آدمی ہے جو ایک دوسرے کی آخرت کے اعتبار سے خیرخواہی کرے۔ اور میں تو صرف اتنا مشورہ دوں گا کہ ارے نالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ اس سے تو حاصل کچھ نہیں، نہ قوم کا فائدہ، نہ ملک کا فائدہ، نہ اقوام کا فائدہ، نہ ملت کا فائدہ، کچھ بھی تو نہیں۔ اور جو اللہ والے رخصت ہو گئے ان کو گالیاں دینا، ان کی طرف سے عرض کروں گا کہ مت کا ظالم کسی کو مت کسی کی آل ہے، مت کا ظالم کسی کو مت کسی کی آل ہے، دل کے دکھ دینے کے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں تو ہمارے ساتھیوں نے محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ، آپ کے اخلاق حمیدہ، اوصاف کمالہ، خائی جمیلہ کے بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا ہے۔ اور ہم اتنے پاگل نہیں کہ جلسہ سیرت کا بنائے اور گالیاں لوگوں کو دے۔ اور میں تو ان آدمیوں میں سے ہوں کہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہوں اللہ ایک بھی دنیا میں کافر نہ رہے، سارے مسلمان بن جائیں۔ اللہ پاک نے ہم سے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ یہ ان کی بڑی بندہ نوازی ہوئی کہ ہم کو انسان بنایا۔ دونوں دوستوں، اگر اللہ پاک ہم سب کو گدھے بنا دیتا ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ یہ سکھر شہر کی جتنی ریڑیاں ہیں یہ مجھے اور آپ کو کھینچنی پڑتی، اور ساتھ ساتھ صبح سے شام تک ڈنڈے کھاتے۔ یہ مالک کا تھوڑا کرم ہے کہ ہم سب کو انسان بنا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی گیا اور جا کرنے لگا حضرت میرے لیے کوئی دعا کرو۔ اس کا مطلب تھا کہ دعا کریں گے اللہ تجھے بادشاہ بنائے، وزیر بنائے، بنگلے والا بنائے، کوٹھی والا بنائے۔ اللہ والے نے اس کو دعا دی اللہ تجھے انسان بنائے۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا یہ تو کوئی دعا نہیں دی، اب کون سا مدد آؤں؟ کوئی اچھی سی دعا کرتے میرے لیے۔ اللہ والے نے سمجھ لیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں کی، اپنی ٹوپی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ آپ بازار کی طرف جھانک کر دیکھ تو تمام لوگ، کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی بھیڑیا، کوئی کچھ نظر آیا۔ خیال ہوا کہ اپنے آپ کو تو دیکھوں، جب نظر ڈالی تو لوگ نہیں نظر آئے۔ پھر قدر ہوئی کہ اللہ والے نے بڑی زبردست دعا دی ہے۔ اور دوسری کریمی نالی سے کائنات کی ہم سے یہ ہوئی کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ اگر کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ نبی ملتے، نہ خدا ملتا۔ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اس پر اللہ میاں کو اختیار تھا نا کہ ہمیں جو چاہے اور جہاں چاہے پیدا کر دیتا۔ اگر سنوں سے یہاں پیدا کر دیتا زمانے بھر کی گندگی اٹھانی پڑتی۔ اس نے مسلمان بنایا، کرم فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ کائنات نے یہ فرمائی کہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہوئی۔ اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتا، لوط علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، ہود علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا،
اور طرح طرح کی قوموں میں اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے بنا دیتا، لوط علیہ السلام کو، آج آپ کو قدر نہیں امتی ہونے کی، جاؤ کلیم اللہ سے جا کے پوچھو جس نے تمنا کی اے اللہ اس آخری زماں پیغمبر کا مجھے امتی بنا۔ مالک کائنات نے اتنی قریبی اور بندہ نوازی فرمائی کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ جسمانی نعمتیں بھی اس کی بے شمار ہے۔ آج آپ کے پاس آنکھیں ہے، قدر کوئی نہیں، آنکھ کی قدر اس سے پوچھ جس کی نہیں ہے، آنکھ کی قدر اس سے پوچھو جس کا ہاتھ نہیں، پیر کی قدر اس سے پوچھو جس کا پیر نہیں، زبان کی قدر گونگے سے پوچھو، کان کی قدر بہرے سے پوچھو۔ ارے تمام نعمتیں ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے؟ کتنی بڑی بندہ نوازی ہے اس مالک کے کائنات کی، قدم قدم پر رگ رگ میں، رگ و ریشے میں، خون کے قطرے قطرے میں ہم پر اس کی مہربانی۔ مگر ہم لوگ عجیب ہیں، جتنے کام ہم کرتے ہیں ان میں اگر کوئی اچھا کام ہو جائے، منافع ہو جائے، وہ تو اپنی چلاکی اور ہوشیاری کا نتیجہ، اور اگر خسارہ ہو جائے وہ اللہ میاں کے حوالے۔ جتنے بچے اللہ میاں نے تندرست دیے، صحت مند دیے، وہ سارے اسکول پڑھیں گے، کالج پڑھیں گے انگریز کے حوالے۔ آرٹیوں کے بچے، افسروں کے بچے، ذمہ داروں کی اولاد، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد، کھاتے پیتے گھروں کی اولاد، تمام کے تمام کالج پڑھ گئے انگریز کے حوالے۔ اور جس کی آنکھ ماری جائے، جس کا ہاتھ مارا جائے، جس کا پیر مارا جائے، وہ خدا کے حوالے۔ ان بڑے بڑے گھروں میں سے جو بچہ معذور ہو جائے اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر مدرسے میں لاتے ہیں، مولانا میرا بھی اس کی والدہ کا بھی شوق ہے کہ اس کو تو قرآن پڑھائیں گے، ذرا تیری ماں کا بس ہے، اس کو کالج والے لیتے ہی نہیں۔ اچھا مان انگریز کے لیے، مرا ہوا مان خدا کے لیے۔ اور پھر ہم امتی کے امتی، ہمارا بگڑا کچھ نہیں آج تک۔ 14 سال 16 سال انگریز کے لیے لگائے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 4 دن بھی نہیں۔ جس کو تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں ادھر سب کچھ ہوگا، ادھر کچھ نہیں۔ الزام معاف رکھنا، پھر کوٹھیوں میں، بلڈنگوں میں، بنگلوں میں، دفتروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مولوی آج تک اچھے نہیں رہے، اور خدا سے بن گیا مولوی جو چنگا نہیں بن گا تو مولوی بڑھنے والے مٹیریل والے کو چاہن کر مٹیریل کا ختم ڈال رہے ہو، جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا۔ پڑھے گا قرآن کسی وزیر کی اولاد، پھر دیکھو کھوپ کر کیسے مسئلے بیان کرے گا۔ اب یتیموں میں، مسکینوں میں، اندھوں میں، کانوں میں، لنگڑوں میں، ننوں میں قرآن پڑھنا ہوا، اب وہ مسئلہ کھڑا بتائے تو حلوہ تیرا باپ کھلاتا ہے۔ کھڑے پیڑے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آج کا چودھری قرآن نہیں پڑھتا، آج کا شیخ قرآن نہیں پڑھتا، آج کا ملک قرآن نہیں پڑھتا، آج کا مرزا قرآن نہیں پڑھتا، افسر قرآن نہیں پڑھاتے، ڈاکٹر اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتے۔ بنگلے میں قرآن کا داخلہ بند ہے، کوٹھی میں قرآن کا داخلہ بند ہے، ڈیرے میں قرآن کا داخلہ بند ہے، دکان میں قرآن کریم کا داخلہ بند ہے، محلوں محروں مکانیوں میں تمام کے تمام جگہ قرآن مجید کا داخلہ بند ہے۔ اور جب کوئی چودھری مر جائے، جب کوئی شیخ مر جائے، جب کوئی خان مر جائے، جب کوئی بڑا مر جائے، جب کوئی سردار مر جائے، پھر تمام علاقے کے مولویوں کو اکٹھا کر کے گھر میں بٹھا کر قرآن پڑھاتے ہیں، چاروں طرف بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہو کے کہتا ہو مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو
تم اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا ادھر ادھر سے۔ ساری عمر قرآن نہیں پڑھا، نہ قرآن پسند آیا، نہ قرآن کے نزدیک آیا۔ آج ایک دن میں پڑھ سے بہت کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ٹھوک کے رکھو گا۔ اب مولوی جی پھر ہم کہتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو جنازے کی نماز لمبی، پھر بلائے سارے شہر سے مولوی بہانے سے بتائے کہ میں بھی آیا ہوں، ارے بھائی سکسی بھی کر لو، اگلے آدمی ٹھیک ہو جائے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی شامل ہوا ہوں، جو کچھ گھر سے نکلے گا اس میں میری پتی بھی پڑ جائے۔ چھابری والے کا جنازہ چھوٹا، تانگے والے کا جنازے کی نماز چھوٹی، غریب رکھنے والے کی نماز چھوٹی، مزدور کی نماز زیادہ چھوٹی۔ مولانا کے پاس جاؤ گے نا، کون مر گیا تو اس محلے میں تانگے والا تھا، کل میں نے ان کو سمجھو کھلایا اور کھلانے کا جنازہ جا کے چلایا، مر گئے گرو گھنٹال میرے صاحب آج تشریف لاتے۔ تم کو جھگڑے کر رہے ہو نماز جنازے کے بعد کی دعا سے جب نماز جنازہ تو دیکھو کہ کئی قسم کی چل پڑی، بڑا بڑے نماز جنازہ جلدی، غریب آدمی مرتا ہے نماز جنازہ چھوٹی، ختم شریف پڑھنے لگے بڑا آدمی مرے نا تو اہم یہاں سے نکلتی ہے بھیگ دے مجھ کو۔ غریب آدمی مر جائے تو ختم نہیں چھوٹا۔ خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری، اور تم پھر دین نہیں سیکھتے، دوسروں کے حوالے کہاں تک کرو گے؟ آخرت کا تمام نظام تم نے مولوی کے حوالے کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر زندگی قرآنی تعلیمات میں طرف ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، خدا کی قسم اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مستری خلیل اللہ ہو، اس گھر کا کیا کہنا جس گھر کا مزدور ظفیر اللہ ہو، اس گھر کا کیا کہنا جو خود بیت اللہ ہو، اور اس گھر کا کیا کہنا جس کے لیے جلا رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بنانے والا نبی، سامان اٹھا کر دینے والا نبی، بیت اللہ کو بناتے ہوئے روٹیاں پکا کر لا کے دینے والی نبی کی امی۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بلڈنگ مکان محل بن کر تیار ہو جاتا ہے مستری لوگ انعام مانگا کرتے ہیں، جاڑیے تو ہمیں الگ ملتی رہی، انعام دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی، اب خدا رب العالم سے انعام مانگنا شروع کیا، انعام مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ مانگنا بھی حق میں حیثیت چاہیے نا، دینے والے کی حقی کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اب کوئی آدمی اسلام آباد جائے اور وہاں جا کر صدر مملکت صدر ضیاء الحق صاحب کو یوں کہے کہ صاحب ایک پہلے آٹا دے گا، یہ تو مانگنے والے کی بھی توہین اور دینے والے کی بھی توہین ہے۔ چکر کے بیوی کے پاس جا کر کے فقیر کہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ چائے کی پیالی تو پلا دو، یہ کوئی مانگنا نہیں، یہ مانگنے کی توہین ہے۔
کے जंतु मांगो, खाद की जंतु मांगो, कुछ और चीज मांगो, बाकी टुकड़ा जाकर के वजीरों से मांगना जो मांगने की तौहीन है। मांगने के ऊपर बात याद आई, हज़रत शेख साहब हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह मुश्किल है कि एक बहुत बड़े शेख अमीर आदमी थे, बड़ा कारोबार था और बहुत जबरदस्त धंधा था। सर्दी का मौसम है, रात ठंडी है, जैसे आजकल ठंड हो रही है, बारिश बरस रही है, मियां बीवी बैठ कर खाना खा रहे हैं, बीवी बड़ी खूबसूरत है। दरवाजे से किसी ने आकर के दस्तक दी, अल्लाह नाम से दो रोटियों का सवाल करता हूं। सेठ को गुस्सा लगा, बाबू को गुस्सा लगा, दरवाजा खुला, फकीर खुश हुआ, कुछ मिलेगा, मेरे पेट की आग बुझेगी। सेठ ने बाहर निकलकर, अमीर ने बाहर निकलकर, बाबू ने बाहर निकलकर फकीर को खराब देने के बजाय लाते मारी। तुम सारा दिन तंग करते और रात को भी चैन नहीं लेने देते। तुम जो छोटे छोटे तबके के आदमी हो, तुम्हारे घर से फकीर, बेवा, मोहताज, यतीम, कोई आटा ले जाएगा, कोई लस्सी पी जाएगा, कोई चाय पी जाएगा, कोई गोसारा में ले जाएगा। ये जो बड़े बड़े हैं, इनके यहाँ से तो फकीर को भी कुछ नहीं मिल सकती आते थे। बड़े बड़ों की दौलत दो तबके खाते हैं, या डॉक्टर खाता है या तंगड़ी खाती है। बड़ों की दौलत फकीर को नहीं मिल सकती। उस फकीर ने जिसने सवाल किया था, फिर उसने सारे दरवाजे से सजा कर दी, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। और मेरे मालिक तू गनी, सारा जहान तेरे दरवाजे के फकीर है। हर जगह पर सब भीख मांगने वाले, बादशाहों, वजीरों, गवर्नरों, अफसरों, डॉक्टरों, पीरों, मौलवियों, तमाम के तमाम तेरे दरवाजे की मोहताज। और मेरे मालिक ये अमीर खुद नहीं बना, या फकीर खुद नहीं बना, मांगी रोटी मिले तमाशे तेरी मर्जी। वो तो सबकी सुनता है। वईदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फरमाया मेरे बंदे, रात को मांग, दिन को मांग, वो की रात में, आधी रात के वक्त मांग में तेरे सर के मौजूद हो, तेरे दिल की कोठरी के अंदर मौजूद हो। मैं सोता नहीं जो उठाना पड़े, मैं थकता नहीं जो आराम करना पड़े, मैं आजिज़ नहीं, सारी कायनात के सामने मैं जबर हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। सारा जहान मेरी मखलूक है और तमाम जहान का मैं खालिक हूं। हद है हमारे अकल की और हमारी नजरियात को सोचने की। तुम्हारे वकील में भी बीजते होंगे, हमारे यहाँ पंजाब में जिसको लाहौरी गाजर कहते हैं, यहाँ के लोग पंजाब में शकरकंदी कहते हैं। दूसरी जिम्मेदार ने वो बीज रखी थी, उसके गन्ने बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। एक कार आई, उसमें दो चार औरतें थी, एक दो मर्द था, कार खड़ी करके वहां खड़े होकर दुआ मांगनी शुरू कर दी। जिम्मेदार देख रहा था, उसने कहा क्या कर रहे हो जी? तो फातिहा कर रहे हैं, कब्रिस्तान नहीं। उन्होंने कहा खुदा के बंदे शकरकंदी बीज रखी है, यहाँ कब्रें किधर से आई? क्योंकि मिट्टी की ढेरी लगी हुई।
زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں، لکھا پڑھا طبقہ زیادہ ہو گیا ہے، تمہارا بھی کیا کہنا؟ نہ ماننے سے آؤ تو خدا کے قرآن کو نہ مانو، اور ماننے سے آؤ تو پیر سپاہی کو مان جاؤ۔ پیر سپاہی نہ ان دونوں لفظوں کا میل ہے، پیر اور سپاہی۔ برا نہ ماننا، اگر یہ پولیس والے ولی ہیں تو یہ سارے جیل کترے ابدال نہیں۔ برائے کسی برائے کو نہ خانقاہ ملی، نہ مدرسہ ملا، نہ مسجد ملی، پھر بھی لائن میں تقریب لے گئے، اور تم اس کو سارے پاکستان میں لیے پھرے۔ پھوک مارتا ہے، میں نے خود جا کے کہا میرے تو بدبخت پھوک ہمیں کیوں مارتا ہے، روس کو پھوک مار۔ اگر تیری پھوک میں آتا ہے تو ایک میرے کو انگلا کو لگا دے، پھوک کے مارے تو وہ بھی ہمیں، وہاں پھوک مارے تو وہ بھی ہم لوگوں کو۔ اور یقین جاؤ آپ نے دیکھا ہوگا، شکل دیکھو تو ساتھ میں معلوم دے دے اندرا کا بھتیجا ہے۔ خاص بالکل نہ روزہ نہ نماز۔ میں نے پوچھا اس سے کہ تجھے ولایت کہاں سے ملی؟ ملتان کا ہی تھا نا، خیر لالے کھا لیے، آنے بڑھتا تھا، کھانے حاصل ہے۔ وہاں اولیاء کرام دفن بہت ہے، ہم نے سوچا چلو اب کوئی اچھا ولی تو بنتا نہیں، لیتا ایسا بھی لے آؤ۔ میں نے خود پوچھا، میں نے کہا سرور خان تجھے ولایت کہاں سے ملی؟ کہنے لگا میں بس میں کھڑا تھا، ایک بزرگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، میں سیٹ پہ بیٹھا تھا، ایک بزرگ کھڑا تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے اس کو سیٹ دے دی، وہ کہنے لگا جا پترا تو چل جا۔ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ ترا نہیں، بہاؤالدین بکریہ ملتانی یوں نہیں ترا، علی احمد اجمیری یوں نہیں کر گیا، اور جتنے بزرگ ہیں وہ یوں نہیں کر گئے، اور آج ایک دفعہ کے کہنے سے یوں کر گیا۔ جتنی ولایت کی توہین اس زمانے میں ہوئی ہے کبھی نہیں۔ کرتے سے لنگا ہار کا ولی، پجامے سے لنگا پکا ولی، بالکل جو ننگا پھر رہا ہے نا، وہ ایک اور سی ہم سرکار ہے کی نکالی ہے جو کون کر دی، اگر وہ کھڑا پانی تو ساری کھلی ہوئی ہے۔ بلی یہ وقت سے کتنے بتلایا کہ ولایت یہ آیا کرتی ہے۔ ہمارا کر رہا تھا پروردگار عالم نے فرما دیا مجھ سے مانگو، یہ چوڑی مکوڑے یہ سارے جہان کے پرندے درندے سب کے سب مجھ سے مانگتے ہیں، تم نے کبھی بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے نہیں دیکھے ہوں گے۔ پوری کائنات جتنی بھی مخلوقات ہے آدمیوں کے سوا، تم نے کبھی بھی کسی حال میں بھی کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں دیکھا۔ اس میں اور تو ہے جہاں سیکھنا سے بڑا پتھر دیکھا وہیں سر جھکا دیا۔ یہ تو ہم ہے نا، پروردگار عالم سے اس فقیر نے عرض کر دیا الہ العالمین تیری مرضی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اور دنیا والوں اور انسانوں اور آدمیوں اور بادشاہوں اور وزیروں، تم تمام کے تمام تم تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر اور محتاج ہو۔
وہ تو سب کی سنتا ہے. اس فقیر کی پروردگار عالم نے سنی. مولانا اشرف علی خان یہ سب قید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا بیٹھا تھا, ایک عورت مرد وہاں سے گزرنے لگے, اس کی لکڑی پانی میں لگی, سڑک پہ پانی کا چھینکے عورت کے سلوار سے پڑے. اس نے منہ بنایا اور اس کے یار نے اللہ والے کے سر پہ جوتے مارے. اس نے اٹھ نہ کی, تھوڑے سے آگے تو گئے تو اس جوان کی پسلیوں میں درد اٹھا اور وہ دیکھنے لگا. اور اس فقیر کے پاس آئی, معاف کر دے. یہ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن نہیں تندرست تھا, صحت مند تھا, تم نے کچھ کیا. کہنے لگا اگر میں کچھ کر سکتا تو ادھر جوتے لگے تھے اس وقت نہ کرتا. اس نے کہا نہیں تو نے کچھ کیا ہے. کہنے لگا ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے, سلوار سے چھینکے تیری بھی پڑے تھے نا. اور کہنے لگی ہاں. فقیر کہنے لگا تیری سلوار سے چھینکے پڑے تھے, تیرے یار کو غصہ, اس نے مجھے مارا اور میرے سر پہ جوتے پڑے, میرے یار کو غصہ آیا. تو مجھے یہ یار سمجھتی ہے, تیرا یار تیری بغل میں تھا, میرا یار میرے دل میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور. مجھے تنہا سمجھا, مجھے اکیلا سمجھا, میرا بھی تو آخر کوئی ہے. جوتے مار کر مسکراتے ہوئے چلے گئے. خدا سے معافی مانگ, خدا نے کیا ہوگا. تو فقیر کی سزا اللہ نے سن لی. پیٹ کا لگا کام خراب ہونے, باتوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کئی سال کی بات ہے, پرانی ملتان میں میرے پاس ایک کارخانے دار آیا. کہنے لگا قاری صاحب کیا کرو, کئی مرتبہ کارخانے میں کشتی کے کارخانے میں آگ لگ چکی. تو میں نے عادت کے مطابق کہا لگا کچھ اللہ نام کے خیرات کر دے. لگا اچھا اللہ نے تو رشوت لیتا ہے. اس کا تو مجھے بڑا آیا. میں نے کہا چل دفعہ ہو گیا. آپ یقین کریں وہ کارخانے بعد کو پہنچتا, پہلے سارا جل کر خاک ہو چکا تھا. دارو سے وہ اس میں کہتی رہتی, شام کو سوئے لفا پتی, صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج. شام کو سوئے بادشاہ, صبح کو اٹھے تو فقیر. مجھے کیا معلوم, ہم نے بڑے بڑوں کو مرتے دیکھا. کروڑوں کا مالک ہے, لاکھوں کا مالک ہے, صاحب جائیداد ہے, موٹر کاروں کا مالک ہے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم کروڑوں پتی لوگوں کے ہم نے چندے کے قتل پڑتے دیکھے. تجھے کیا معلوم ہے, ساری کمائی میں سے تجھے 2 گز کفن بھی ملے گا تو نہیں, کوئی نہیں جانتا. لگا شیخ کا کام خراب ہونے. آج وہ گودام گیا, کل وہ کارخانہ گیا, کل تو وہ دکان گئی. تمام کاروبار ختم ہو گئے, مالیاتی فنڈ تباہ ہو گیا, ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. وہ بیوی جو ہر وقت مسکرایا کرتی تھی کہنے لگی تیرے پاس روٹی کا انتظام نہیں, مجھے طلاق دے دے. جب بگڑ جایا کرتی ہے پھر اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ, جب میرے پلے کچھ نہیں رہا تو تو رہے گی کیسے. جا کر کے اس نے دوسری جگہ عزت گزار کر نکاح کر لیا, شادی کر لی. اور یہی ہے خامن دوسرا ہے, موسم سردی کا, یک برفباری ہو رہی ہے, بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھانا شروع کرنے لگے. کسی نے دروازے پہ دستک دی, اللہ نام سے 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. وہ اس کا خامن کہنے لگا یہ شاپیہ فقیر نہیں, نہ معلوم اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں, نہ معلوم کوئی عورت بھوکی ہے, نہ معلوم یہ کافی دنوں تک بھوکا ہے. ہم نے تو دوپہر بھی کھایا تھا, یہ سارا کھانا جا کے فقیر کو دے آ.
کھانا دینے گئی، واپس آئی تو رو رہی ہے، اس کا خامن کرنے لگا، فقیر سے ڈر گئی، کہتی ہے نہیں، پھر گھبرا گئی، کہتے ہیں نہیں، اور کھانا پکانے کا فکر پڑ گیا، کہتی ہے نہیں، پھر روئی کیوں؟ کہنے لگی اس مالک کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا، جسے خیرات دے کے آئی ہو، جسے کھانا دے کے آئی ہو، جسے بھیک دے کے آئی ہو، اس کو میں نے پہچان لیا، اس کو میں نے جان لیا، بہت بڑا سے ایک آدمی میرا پہلا شامل تھا۔ وہ خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نا، کوئی راز کی بات تمہیں میں بھی بتا دوں۔ عورت کہنے لگی آپ کیا بتائیں گے؟ رو پڑا اور آنسو بھر رہا اور کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، میں وہی فقیر ہوں جس کو تیرے خالق نے لاتے ماری تھی۔ آج اس کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ وہ ہے، گھٹانے پہ آئے تو دیر نہیں، بڑھانے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، انعام مانگ رہی ہے، فرمایا کبھی اللہ آ جاؤ، جھولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ، آ گیا تم بھی آ جاؤ۔ آپ کی تو روٹیاں پکا کے لایا کرتی تھی، سارا تم بھی آ جاؤ، کعبہ بیت اللہ بناتے وقت آپ بھی تو پانی پلایا کرتی تھی، تمہارا بھی حصہ ہے۔ خلیل اللہ نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، ذبیح اللہ نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اگر کہ آگرہ نے جھولی پھیلا رکھی ہے، اگر کہ سارا نے جھولی پھیلا رکھی ہے، لگے گا انعام مانگنے۔ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اور میرے پروردگار بیت اللہ کی تعمیر پوری کر دینے کے بعد انعام مانگنے لگا ہوں، میری آل میں سے، میری اولاد میں سے ایسا پیغمبر بھیج یتلو علیہم آیاتک، جو میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری آل میں سے، میری اولاد میں سے۔ پروردگار عالم سے۔ اب ایک چیز ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بعض لوگ ہمارے ملک میں ادھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں، آدمیوں میں سے نہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں، پھر میلاد کس لیے مناتے؟ میلاد کے لانا تو پگلوں پیدائش سے ہے، اور جب آدمی نہیں تو پیدائش کا ہے، جب انسان ہی نہیں تو پیدائش کا ہے، یہ تو مجھے حق پہنچتا ہے تو میلاد کا جلسہ نہ کرے۔ اور ایک بات آپ بتائیں، لکھے پڑے لوگ تو اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں، عام محاورے میں عورت مرد اس مہینے کا کیا نام لیتے ہیں؟ زور سے کہو، ٹھیک ہے، زور سے کہو، 12 وفات۔ یہ 1400 سال سے تو مہینہ مشہور ہے وفات کا، اور اب یہ مہینہ بن گیا پیدائش کا۔ بات کو سمجھو ذرا، 1 جنوری کو ایک مثال دیتا ہوں، 1 جنوری کو ایک آدمی کے یہاں اللہ نے لڑکا دیا، خوشی ہوئی، پھر اللہ نے اس کو جوان کر دیا، شادی بھی 1 جنوری کو ہی ہو گئی، اتفاق کی بات ہے، وہ خوشیاں ہو گئی 1 پیدائش بھی اور شادی بھی 1 جنوری کو ہو گئی، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وفات بھی 1 جنوری کو ہو گئی۔ اب آپ بتائیں، جس عورت کا حامل 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا، جس عورت کا بیٹا 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا، اس کے مرنے کے بعد 1 جنوری کو سالگرہ کے موقع پر کوئی پڑوسی مرد عورت مبارکباد دینے جائے گا؟
اگر کوئی پاگل جائے گا بھی صحیح مبارکباد دیں گے پیدائش کی تو وہ دفاع ہوگا آج کے دن میرا تو آج گزرا، میرے بچے بھی تین ہوئے، میری نظری اجڑ گئی، میرے گھر میں اندھیرا کھا گیا، میری جوانی اجڑ گئی، تمہیں کھانچنا کی پڑی ہے اور شادی بھی اسی دن ہوئی تھی۔ خبریں آ کر کے اگر یوں کہے اس دن کے دن میرا گولی چڑھا کیا کرتے، پتا چلا یہ دین نہیں یہ دنیا ہے، ہمارا اپنا گڑھا ہوا معاملہ۔ ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن تشریف لائے، اس مہینے میں تشریف لائے، اسی مہینے میں وفات ہوئی۔ آپ کے اخلاق و کردار کو دہرایا جاتا، محفل منعقد ہوتی، نبی کے فضائل اور شمائل یہ تھے، نبی کا کردار یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ تھا۔ تمام انبیاء کرام جس محبوب کی آمد کا اعلان کرتے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی، جن کی خوشخبری دینے والا روح اللہ ہو وہ خود کتنے اونچے مقام کے مالک ہوں گے۔ آپ کی پیدائش میں صرف 50 دن باقی ہے کہ اب رہا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کو گرانے آ گیا۔ پہلے اس نے بیت اللہ اپنے یہاں بنایا۔ تم بھی سکر کے مسلمانوں تم لکھے پڑے لوگ ہو، اگر ابرہا اپنے ملک میں دوسرا کعبہ بیت اللہ بنا لے وہ تو کافر، اور ہم لوگ بنا لیں تو الحمدللہ ہم پھر بھی مسلمان سے مسلمان ہیں۔ کعبہ بنانے تماش کرے عربی لباس کر لے لبیک کرتے پھرے، کعبہ اتنا سستا ہے۔ اور یہاں جہاں نہیں وہاں ہم نے کون سی کسر رکھی ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ زور سے آمین تو نہیں آ گئی۔ انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا اللہ لیا فرماتے اس نے میرا دامن پکڑ کر مانگ لیا۔ انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حضرت اسود کو بوسا دیا، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک سے لگتی ہے میرے دائیں ہاتھ کو بوسا دے دیا۔ جس نے مقام منتظر سے لپٹ کے مانگا اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری طاقت سے لپٹ کر مانگ لیا۔ پاکستان کے حاجی اور حجم جب وہاں خیر اللہ سے پہنچ جاتے ہیں تو خلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں۔ دربار اللہ کا گھر، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک جس کا طواف کیا وہ بیت اللہ، اس کی اتنی عزت ہے کہ خلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں۔ اور جب انہیں منع کرو کہ برکت کے لیے کاٹ رہے، اب ہوتا کیا ہے جب یہ مخلوق وہاں پہنچتی ہے تو وہاں کی انتظامیہ خلاف کعبہ کو اونچا کر دیتی ہے، ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ ہم محروم ہو گئے۔ اچھا کعبے کا تو گلاس کاٹتے ہیں تبرک کے لیے، اور آج تک ہم نے نہیں سنا کوئی پیر آیا ہو اور ایک کان کاٹ لیا ہو حضرت ذرا اس طرف کر لیا تبرک لینے لگا ہو۔ اگلے کام دوسرا کام کاٹ لیا حضرت مفتی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بنا دے۔ ہم نے نہیں سنا آج تک کسی نے کسی پیر کا کام کاٹا ہو یا انگلی کاٹی ہو، چاہے خبر رکھ دے جاؤ۔ کاٹنے کا خلاف اور سیکھنا سکھانا اتنا ہے۔ اللہ میاں نے فضل و کرم کیا، میں جس وقت گیا تھا تو باب عبدالعزیز کے سامنے کھڑے تھے۔ ہمارے مظفر گڑھ ضلع کا ایک حاجی روتا ہوا آیا، مر گیا مر گیا مر گیا، مطلب کیا ہوا؟ آخر میری ہاتھ میں گواچ گئی۔ بھائی چلے مرنے کی چھت تکائے نہیں،
اگے جو حاضر وہ گواب جائے گا رہ کے لکھا گیا تو طریقہ کار ہے نا پوچھن کا بھی ہائی لکھا زمزم سے ہائی طواف کر دی پی ہائی تیرے دروازے کے تحت ملنی ہے کتوں تیرے کو نکلی ہے آپ نے پوچھا اگے کوئی کالے کھجڑا نہیں کھان گا یہ جی کالے کھجڑا نہیں کھان گا یہ تو کون لگتی ہوئی احترام دیکھو ادب دیکھو خانگاہ تو ساری عمر جو خانقاہ میں ٹکر مارتے ہو گئی میں کہا جی حاجن تو مل جائے گی پر ایمان کہاں سے ملے گا خانقاہ مسئلہ اور رب الجلال کی قسم تمام میں اپنے کانوں سے حاجروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ان کو اللہ خان کی قبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتا جس قوم کے یہ حالات ہو آپ اس کی ہدایت سے کہاں سے سامان لائیں گے کہاں سے اعتماد پیدا کریں گے اگر یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا گرانے آیا حضرت عبد المطلب حضور سے دادا تشریف لائے اپنے اونٹوں کا ذکر کیا بیت اللہ کا نہیں اگر آچانے لگا تو کعبے کا توڑ لی ہے تو کعبے کی بات کیوں نہیں کرتا فرمایا کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے جو اس گھر کا مالک ہے وہ برابر کا مالک ہے میں کیا کروں کعبے والا خود کعبے کو بتائے گا میرا تو نہیں کعبہ کس نے تجھے کہا کہ کعبہ میرا مگر پھر بھی لمبے پسار کر نہیں سوئے سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا آمنہ آؤ بیت اللہ میں چل کر دعا مانگتے ہیں کعبے کو گرانے کے لیے دشمن آیا ہوا ہے سیدہ آمنہ خاتون مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لیے کعبے کی طرف جا رہی ہے اور وہاں بیٹھ کر غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگ رہی ہے دعا مانگ رہی ہے آنسو بہا دیے اللہ میاں نے آواز دے دی آمنہ جا آرام کر کعبہ میرا ہے اس کی حفاظت میں کروں گا تمہاری لشکر کی کوئی ضرورت نہیں فرشتے آئے الہ العالمین اس ابرا کی فوج کا ہم مقابلہ کرے تو میں نہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے کیوں آئے ہم مقابلہ کرے فرمایا نہیں اور مخلوق آئی ہم مقابلہ کرے فرمایا نہیں مغرور کھوپڑی ہے حقیر مخلوق سے مرواؤں گا لوگ بڑے حیران تھے کہ کون آئے گا کیا ہوگا دیکھتے دیکھتے آواز آئی ارسل علیہم طیرا ابابیل چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی چڑیا اتنا بڑا جل سامنے آیا فرمایا چڑیوں اپنے پنجوں میں کنکر لے جاؤ اے اللہ ہم تو خود ہی چھوٹے ہیں کنکر کتنی بڑی لے جائیں گے فرمایا کنکر چھوٹا لے جاؤ ایسا تمہارا کام ہے ایسا کم بنا دینا میرا کام نعرہ تکبیر حضرت ختم نبوت علماء دیوبند ایسا کم میں بنا دوں گا ہماری عقل کرے فجعلہم کعصف مأکول اس طرح کر دیا جیسے جانور گھاس کو گھاس سے کر دیتے ہیں تمام برباد کر دیا ہاتھیوں محمد عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کئی دن باقی ہے حضور تشریف لے آئے اللہ کی حضور میں رات گئی اے اللہ نبی کی آمد کی سعادت مجھے ملے بڑے بڑے انبیاء عبادت مجھ میں کرتے آئے آنسو مجھ میں بہاتے آئے مصلی کے کھڑے ہو کر عبادت مجھ میں کرتے آئے نبی کی آمد کی سعادت مجھے ملے دن پہنچ گیا الہ العالمین میں ساری دنیا کو چمکاتا ہوں نبی کی آمد کی سعادت مجھے ملے
رات میں جھولی پھیلا دی، دن میں جھولی پھیلا دی، اللہ سے نبی کی آمد کی سعادت مانگ رہے ہیں۔ کبھی تم نے بھی کسی مولوی سے جا کر کے یہ کہا کہ جی ایسا وظیفہ بتلاؤ، ایسا ورد بتلاؤ کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر لوں؟ یوں تو آئیں گے، دعا کر دو میری شادی ہو جائے، دعا کر دو میرا کارخانہ چالو ہو جائے، دعا کر دو میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، دعا کر دو میں دشمن کے غالب آ جاؤں، اور یہ کبھی کوئی نہیں آیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہو جائے۔ اس کے وظیفے دو طرح کے ہیں، ایک تو ہے عبادت والے اور ایک ہے جہاد کے راستے۔ مولانا جعفر کھلیفی سبقت رحمت اللہ علیہ انگریز کا مقابلہ کرتے تھے۔ ہاں ہاں، آج مجھے فخر ہے کہ تمام موتی میرے دامن میں۔ وہ کون تھے جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا؟ سامنے کا میدان ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ گولی چلا رہی ہے، اچانک پیشانی میں گولی لگی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ اگر گنگوہی نے دیکھا مولانا نانوتوی زمین پہ بیٹھ گئے، دوڑے دوڑے تشریف لائے، مولانا کیا ہوا؟ ہمارے لگی گولی لگی، لہو کی دھار جاری ہے، میری نظر جواب دے گئی۔ اگر گنگوہی آگے بڑھے، ہاتھ پھیرا، دوسری پڑھ کے دم کر دیا۔ اگر نانوت بھی فرماتی ہے زخم تو کیا خراش بھی باقی نہ رہی۔ مجاہدانہ کارنامے ان حضرات نے انجام دیے، دلی کے بازاروں میں ہزاروں کی تعداد میں لٹا کر ایندھن روڑی کوٹنے والے اوپر سے چلا دیے گئے، تمام کے تمام کچل کر قیمہ سے بڑھ گئے، مگر کسی نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ اگر آپ میں سے کسی نے علماء دیوبند کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کون ہے، جاؤ منصب طوریہ سے پوچھو کہ شیخ الہند کون تھے، منصب دبت سے پوچھو حسین احمد مدنی کون تھے، اور جاؤ مسٹر سرکل سے جا کے پوچھو عطا اللہ کا بخاری کون تھا۔ ہم وہ ہے خداوند کے کریم نے ہمیں ہر دن نوازا۔ اللہ پاک آپ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ جاؤ مدینے میں جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو، یہ باری طرف کوئی عارف سادے بندی ہے، اس طرف سے نکل جاؤ، یہ تنقید کون بیٹھا ہے؟ قاری عبد الحنان قاری احمد اللہ جو بنتی ہے، یہ مسجد خلیل میں کون بیٹھا ہے؟ یہ قاری عبداللہ جو بنتی ہے، یہ صحرائے عینی کی مسجد میں کون ہے؟ اس طرف کون ہے؟ ادھر کون ہے؟ شہر کے چاروں طرف کون ہے؟ جواب ملے گا یہ تمام کی تمام علماء دیوبند ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مدظلہ 18 برس ہو گئے مدینے پاک میں بیٹھ کر مدینے کے دفن کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاری صاحب فتح محمد صاحب مدظلہ بیٹھا نابینا بزرگ 16 سال ہو گئے مدینے میں دے رہا ہے، پانی کملی والے سے جنت البقیع میں دفن ہو جاؤ۔ گالیاں دینی بڑی سکتی ہے، ایک کا نام تو لو کوئی بیٹھا وہاں، یہ بھی بتانے نا یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں۔ اور اگر یہ کہ آج نہیں پہلے تھے اس بارے میں بھی میں تجھے مدینے پاک کی قبرستان جنت البقیع میں لے کے چلوں گا، اور پھر سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جاؤں گا، اور میں جا کے پوچھوں گا اور بن نورین تیرے قدموں میں یہ کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرسی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ میں تجھے پکڑ کر مائی حلیمہ کی قبر بھی لے جاؤں گا اور سوال کروں گا، اور نبی کو دودھ پلانے والی مائی یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دیوبندی
کر حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے لے جاؤں گا اور میں پوچھوں گا اللہ والے یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ گوبند، حضرت مولانا قاری محمد علی صاحب. مدینے کے گلی گلی میں ہم، جنت البقیع میں ہم، اور پھر مانتے بھی ہم ہی. کچھ انصاف تو کرو، کچھ تو سوچو. پھر بیت اللہ میں چلو، یہ اس طرف کون درج دے رہا ہے؟ یہ مولانا محمد مکی ہے، مولانا خیر محمد خالص دیوبندی کا صاحبزادہ. یہ اس طرف کون ہے؟ جواب ملے گا مولانا حبیب اللہ مرحوم حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جیسے ابدال کا بیٹا ہے. جنت المعلا میں چلو، وہاں جاؤ، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو او مائی یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا حاجی ذات الحاج مکی ہے. آگے بڑھ کر کے پوچھو یہ اس طرف کون ہے؟ جواب ملے گا مولانا رحمت اللہ سرانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے. یہ اور آگے بڑھو، اس طرف کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر شہید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سجے بھانجے کے قدموں میں کون سو گیا؟ جواب ملے گا مولانا حبیب اللہ مرحوم حضرت لاہوری کا فرزند ہے. اور اب بھی اس حج سیزن میں بھی مولانا محمود شریف صاحب جلندری محتمم خیر المدارس وضو کر کے چلے، بیت اللہ کے دروازے سے شرام سے گر کے جان دے. کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا. خدا کی قسم مولانا محمد شریف صاحب اللہ کے دروازے پہ پڑھ کے مر گئے. تو یہ لوگ اگر شہادت نہ سمجھتے تو وہاں جاتے تھے، وہاں کے مرنے کو کیوں شہادت سمجھتے؟ کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. رات کہتی ہے سعادت مجھے ملے، دل کہتا ہے سعادت مجھے ملے. ہم نے آج تک تمنا نہ کی، آرزو نہ کی، حسرت نہ کی، دعا نہ مانگی، الہی مرنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے. ہمارے دل میں کوئی حسرت بھی پیدا نہیں ہوئی. مولانا جعفر کھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہم انگریز سے مقابلہ کرتے تھے تو پکڑ میں لاہور لایا گیا اور مال گاڑی کے ڈبے میں بٹھا کر نوکدار تارے تیگرے کے اندر لگا کر مجھے اس میں داخل کر دیا گیا. نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا. میں ہر طرح سے مجبور تھا. میں نے ہر خاص میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اقدس سے دوسری پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. فرماتے ہیں اچانک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر خاردار تاروں پہ گرا. اگر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو تمنا ہونی چاہیے ہر آدمی کی محبوب کا دیدار کرنے کے لیے. اللہ میرا بڑا بے نیاز ہے. رات دن نے مانگا مجھے ملے، دن کہتا ہے یہ سعادت مجھے ملے. فرمایا جاؤ دونوں کی جوڑیاں بھر دی. جب میرا محبوب آئے گا رات ختم ہو رہی ہوگی، دن شروع ہو رہا ہوگا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے گھر میں اس دن چراغ نہ تھا. غربت کی وجہ سے تیل کے پیسہ کا انتظام نہ تھا. میرا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ اندھیرا ہونے کی وجہ غربت تھی، بلکہ میرا دل یہ کہتا ہے جہاں سراج المنیرہ آ رہے ہو وہاں مصنوعی چراغوں کا کیا کام ہے. جہاں دو جہان کی روشنی آ رہی ہو، جہاں نور نبوت آ رہا ہو، جہاں آفتاب نبوت شروع ہو رہا ہو، جہاں نبوت کا کام کر رہا ہو، وہاں چراغوں کا بتیوں کا کیا کام تھا. حضور تشریف لائے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں
سب سے محبت میں آ کر کے میں اٹھی، اپنے یتیم کو تو دیکھوں، دیکھ تو لوں، فرماتی ہے جیسی مجھ سے نظر میری نظر پڑی، میں نے اپنے یتیم کو دیکھا سجدہ فرما رہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں تو ایک کے دروازے پہ سجدہ کرنے آیا ہوں اور ایک کے دروازے پہ سب کو جھکانے آیا ہوں. اور فرماتی ہے جب حضور تشریف لائے، دنیا میں قدم رکھا، میرے گھر میں اتنی روشنی پھیل گئی کہ میں نے کیسروں کس طرح سے مینار دیکھ لی. میں نے سینے سے لگایا، کسی چادر اڑا کر کے لٹا دیا، بہت آگ کی دائیاں آئی ہوئی تھی بچوں کو لینے کے لیے. یتیم کا لفظ سن کر سب چھٹکتی چلی گئی، چھوڑتی چلی گئی، انعام کون دے گا؟ اور بھائی پتھر کے لوگوں، میں تو ان بھائیوں کو بھی انعام نہیں دیتا کہ حضور کو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی، اور جب امانت حلیمہ کی ہے اور کوئی لے کیسے جاتی؟ امانت تو حضرت حلیمہ کی ہے. حلیمہ غریب عورت ہے، سواری کمزور ہے، دیر میں مکے پہنچی، حضور کے دروازے سے آئی، پتہ کیا، اندر داخل ہوئی. حضرت عامرہ کو کہنے لگی میں نے سنا ہے تیرے لڑکا پیدا ہوا کہ ہاں، اور میں نے یہ بھی سنا کہ یتیم ہے. کہاں یتیم ہے؟ کہنے لگی دکھا تو صحیح. اللہ اکبر. حضرت عامرہ نے چٹی چادر اٹھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور سے حضرت حلیمہ کہتی ہے اتنا لشکارا لگا میری آنکھیں چجھا گئی اور میں حیران ہوئی، اتنا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں. حضرت عامرہ کہتی ہے میری آنکھ نے بھی اتنا حسین نہیں دیکھا. جبریل آ گئے، تم نے صرف قریش کو دیکھا، مکے والوں کو دیکھا، میں مشرق میں پھرتا ہوں، میں مغرب میں پھرتا ہوں، شمال و جنوب کا چکر لگاتا ہوں، آفاق آگر دیدم بسیار خوبادیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اور لوگوں، جبریل کہتا ہے آج تک میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تم دیکھ تو جب لیتے جب میں نے اس سے پہلے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا، ایسی صورت والا میں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. الہی ہم کو کیا کرو گے؟ فرمایا نہیں، ایک صورت اس سانچے میں ڈال کر میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. صرف ایک صورت میں نے بنا لی تھی، اس سانچے کو میں نے ختم کر دیا. حلیمہ کہتی ہے مجھے فکر لگ گیا کہ یہ دولت تو مل گئی، کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ یہ دولت مجھ سے چھین نہ جائے، جلدی نکلوں. جیسے تم سکھر والے اگر صبح کو چائے کی پتی لینے جاؤ اور راستے میں سونا پڑا ہوا مل جائے نا، پتی چھتی کو گھر نہیں کھڑے ہو گئے. کوئی آواز مارے نا فلانا فلانا، ہاں ہو رہا ہے. چندی شے کو ہر کوئی چھپاتا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے سب کیا رضی اللہ تعالی عنہا، جب میں نے سینے سے لگایا میرا سینہ ٹھر گیا، میں نے پیشانی پہ بوسا دیا میرے لب پھٹ گئے. حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور کو 2-2.5 سال کھلایا، آخری دم تک میرے ہاتھوں پہ نبوت کی خوشبو آ گئی. حضرت حلیمہ لے کے چلی، داسی پہ سوار ہو گئی، آگے حلیمہ کا خامن بیٹھا، پیچھے حلیمہ بیٹھی حضور کو گود میں لے کر. اللہ میاں نے داسی کو بتا دیا کہ حلیمہ کا خامن ہے تو بے خبر، پر میرے محبوب کی طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے، کنڈ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. داسی کو مارتے اس کی نہیں. اور لوگوں بے خبری میں 3 دن کے نبی کی طرف اگر پیٹ کر داسی اٹھا کر نہیں جاتی، ہماری سفید داڑیاں ہو گئی. نبی کی طرف پیٹ کرتے ہوئے، نبی کے قرآن کو بند کرتے ہوئے، نبی کے نظام کو ٹکراتے ہوئے، نبی کے دستور کو چھپاتے ہوئے، اندازہ لگاؤ ہمیں پل کر آپ کو راستہ کیسے ملے گا.
کامیاب ہو گئے جان بوجھ کر. پتہ ہے اچھا بلا کسی کا راستہ کون سا ہے, جان بوجھ کر ہم بے ایمانی پہ تلے ہوئے. ہر آدمی نے اپنی نیت بگاڑ دی. حلیمہ کہنے لگی وقتوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اپنی گود میں لے لیں. حامد نے گود میں لیا, چاچی کھڑی ہو گئی, کھڑی نہیں ہوئی, دوڑ پڑی, دوڑی نہیں, برس رفتار جم گئی. وہ 2-3 دن پہلے جو انہوں نے جو دیکھا پیچھے گھر کو غبار اڑ رہا ہے. ایک گاڑی کہنے لگی اکٹھے آ جاؤ, ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے, آخلا اکٹھا ہو جائے. ایک تیز نگاہ والی دائی کہنے لگی لٹیرا نہیں, ذرا نظر جما کے دیکھو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 جہان کے مقدر کو سویرا آ رہا ہے. دیکھو نا چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی. جب حلیمہ قریب سے گزرنے لگی, دائیوں نے پوچھا یہ تیل سواری کہاں سے بدل کے لائی, کون سے سردار نے دے دی؟ کہنے لگی میں بھی وہی, میرا خامد بھی وہی, میری سواری بھی وہی, آپ مجھے مبارکباد دو, میرا سوار بدل